الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مجمع ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سنے، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا. یہ ساری شکلیں جو ہے وہ نیند لانے کی ہے اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے. اس لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر کے اپنی نیند کو دور کیا جائے. پڑوسی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ جگا دے. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ اس کو پوری مجلس میں جاگ کر سننے کے لیے تیار کیا جائے. اس کے لیے پورے مجمع سے پہلی درخواست یہ ہے کہ وہ پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اوپر بیٹھنے والے کو نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس لیے آپ سے ہماری درخواست جاگ کر پوری بات کے سننے کی ہے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو شروع سے لے کر اخیر تک سننا ہے. اس لیے کہ ہر مجلس میں ایک کام متعلق ہے جو اس مجلس ہی سے ہو سکتا ہے، اور اجتماع کے پورا ہونے پر کام کی ایک مضبوط شکل ہر فرد کی زندگی میں ایسی قائم ہوگی کہ جس کو زندگی پر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے لیے شروع سے لے کر اخیر تک ہر مجلس میں رہنا. جب پوری بات سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے. اس لیے کہ اگر عمل ادھورا ہوگا تو اس کا کبھی بھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے عمل پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ادھورا کرنے سے یا نہ کرنے سے یا غلط کر کے صرف باتیں کرنے سے اس کا نفع ملتا ہو. ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے. دنیا سے گئے، یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن دین کی بات کا اثر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب کانوں کے راستے سے یہ دل تک پہنچے. اس لیے دل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا. اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت اور ارادہ ہے. اگر آدمی کا ارادہ ہی نہیں عمل کا تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی پہلی بنیاد سچا ارادہ ہے، اور سچا ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے اپنے بس کی کوشش ہو، اس کو سچا ارادہ کہتے ہیں. ورنہ تو اس کو آرزو کہیں گے یا تمنا کہیں گے، اور آرزو اور تمنا پر بھی ہدایت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور توفیق نہیں ملتی ہے. توفیق جو ملے گی وہ ارادے پر ملے گی، اور ارادے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے بس کی کوشش اور صحیح کرے. دنیا کے ہر کام میں آدمی ارادہ کرتا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، مکان بنانے کا،
تو ارادہ کرنے کے بعد اپنے بس کی کوشش کرتا ہے. جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرما دیتے ہیں اور اس کو پورا کروا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے. اس کے لیے عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی، وہ عمل کی نیت کی برکت سے. اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا اور اس کے بعد اپنے بس کی کوشش کیا. اس کے لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں. کبھی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. کہ اپنے گھر تک پہنچائیں گے اور گھر کے راستے سے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. دین کی بات کا حق ایک تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو. اور یوں فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. کہ آپ نے ایک کو پہنچایا، اس نے 1000 کو پہنچایا، تو پہلے آدمی کو 1 کا بھی ثواب ملے گا، 1000 کا بھی ملے گا. اور جس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا ہے وہ جتنے لوگوں کو کام پر کھڑا کرے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اس کھڑے کرنے والے کو پورے انسانوں کے اعمال کا ثواب دیں گے جو اس کی محنت پر کھڑے ہوں گے. اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں. انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے. جو بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ. اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، 2300 ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں. ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا. بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کی ذمہ ہے اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے. تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا. اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے. تو آپ نے انت تک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا. جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہے، کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دن کے شہ سوار ہے.
اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ میں منتقل ہو گئی۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ہے وہ صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے حق آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مقید ہے۔ تو حق کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو حق کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف جانا ہوگا، آپ کے صحابہ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر اپنے ماحول سے حق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پر ہوں گے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے رہیں گے، نہ حق پر ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، قیامت کا حق کا معیار یہی ہے۔ اس لیے حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں ہے۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا، خدمت کے ساتھ، لگانے کے ساتھ، لوگوں پر خرچ کے ساتھ میں، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوزاری میں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں اپنے رات کا بڑا حصہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہی دونوں چیزیں آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھا جائے، اچھی طرح کام کو کیا جائے، اور اچھی طرح کرنے والے بہترین آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ آدمی کو بانجھ بن کر کے نہیں بننا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے۔ عورت بانجھ ہوتی ہے جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بھی بچہ نہ پیدا ہو، عورت بانجھ ہے۔ ایسا زندگی بھر تبلیغ کی اور ایک آدمی بھی نہ بنے تو یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے۔ تو بانجھ بن کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہترین عملہ مسجد کی سطح سے، حلقے کی سطح سے، شہر کی سطح سے، ملک کی سطح سے، عالم کی سطح سے ایسا بہترین مجمع کام کا بننا چاہیے، اور ایسے مجمع کو چھوڑ کر جانا چاہیے کہ ہم اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، میری کھیتی کو، میرے سپر مارکیٹ کو، میری فیکٹری کو، اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں اس کے بچے کام کو نہ سنبھالے تو اطمینان سے جی بھی نہیں سکتا، اطمینان سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ عملہ بنانا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ بنے، اور صحابہ کے ہاتھوں لاکھوں تابعین بنے، لاکھوں تابعین۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، مجمع کے ذریعے سے مجمع بننا، آدمی کے ذریعے سے کام کے آدمی بننا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ طبع تابعین ہے، تابعین نے لاکھوں تابعین کو بنایا، اور طبع تابعین نے لاکھوں ایمان والوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں دنیا میں لاکھوں لوگ تیار ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا، اس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہ محنت کا رخ قائم ہوا، آدمیوں کے ذریعے سے آدمی بننے کا۔ پھر اللہ جل شانہ نے امت پر رحم فرمایا اور انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کے بہت زیادہ قریب ہے، ایسا کام کا رخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، اپنی بس کی محنت کرنے والے تھے اور اپنے بس کی طاقت دعا کی اللہ کے سامنے لگانے والے تھے۔ پورے ایمان والوں کی یہ تین بنیادیں تھیں۔ ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے، دین کے بارے میں اپنی بس کی محنت لگانے والے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کی طاقت لگانے والے تھے۔ یہ تینوں بنیادیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ الحمدللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں میدان میں جمع ہے 3 دن کے لیے، اس کے بعد بھی بڑا مجمع آئے گا اتنا ہی۔ یہ سارا مجمع یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام میں تھا۔ تاجر بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تندرست بھی تھے۔ غرض یہ کہ جو نوعیت آپ کے زمانے میں مجمع کی تھی، اللہ نے محنت کا وہ رخ ہمارے زمانے میں قائم فرمایا کہ اس پورے مجمع میں وہ ساری نوعیت کے لوگ موجود ہیں اور صرف یہاں پر دین کے لیے آئے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور صرف یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دین کی محنت کیا ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنائیں۔ اس کے لیے آئیے، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے۔ مقصد سمجھنا ہے، ضرورت سمجھنا ہے، تاکہ زندگی مقصد پر مقصد کے اعتبار سے لگے اور ضرورت پر ضرورت کے اعتبار سے لگے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جو آدمی ضرورت کو مقصد بنا دے اور مقصد کو ضرورت سے بھی نیچے درجہ دے دے، یہ ناسمجھی کی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کے لیے پورا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کا رخ ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم اس 3 دن پورا ہو گئے، دعا کے بعد چلے گئے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تاکہ مقصد پر مقصد کے اعتبار سے ہماری جانی مالی طاقت لگے اور ضرورت پر بقدر ضرورت لگے۔ یہی سمجھداری کی بات ہے۔ جب انشاءاللہ یہ سمجھنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی عقل سے یہ طے کرے کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر اپنی عقل سے طے کرے گا تو انسان ایسی ناکامی کے کھڈے میں گرے گا کہ جس کے بعد کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں ناسمجھوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے زمانوں بھی ناسمجھ زیادہ رہے جو ہمیشہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ آج کے زمانے بھی ناسمجھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضرورت پر مقصد کا درجہ دے کر کے لگا رہے ہیں اور اپنی تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے۔ ضرورت کے درجے میں ضرورت کو رکھا جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور مقصد بھی کے درجے میں مقصد کو رکھا جائے تو مقصد بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ناسمجھ، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں ایک کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس فیکٹری میں کوئی مال بن رہا ہے تو بنانا، کوالٹی چیک کرنا، پیسہ وصول کرنا، پیسہ دینا، لیبر کو سنبھالنا، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن ہر انسان کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں۔ جب انسان بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے تو تھوڑے سے سستانے کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم جانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی ناسمجھ باتھ روم میں 3 گھنٹہ بیٹھا رہے اور 4 گھنٹہ سو جائے فیکٹری میں اور کھانے میں 2 گھنٹہ لگا دے اور ضرورت کے کام میں مقصد کے درجے میں اپنے کام کو نہ لگائیں، تو کہ بھئی آپ اس کو سمجھدار کہیں گے کہ ناسمجھ کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ؟ ناسمجھ کہیں گے۔ گھر کے لوگ اس کو
پاگلوں کے دواخانے میں بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پاگل کے خانے میں بھیج دو تاکہ اس کے اندر میں سمجھ آئے یا نہ سمجھ ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس مہربانی کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلایا، جس میں ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر کے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہے کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارے رب ہے اور اللہ تمہارے معبود ہے. اس لیے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ عبادت اور بندگی کا ہونا چاہیے اور اطاعت کا ہونا چاہیے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جیو اور اسی پر مرو. اس لیے کہ دین کے ساتھ جینے کا حکم ہے اور دین پر مرنے کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. اور فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا تم مسلمان ہو کر کے مری ہو، نافرمان بن کر کے نہ مری ہو. تو کون مسلمان ہو کر کے مرے گا؟ جو مسلمان ہو کر جیے گا وہ مسلمان ہو کر مرے گا، اور جو مسلمان ہو کر مرے گا وہ مسلمان ہو کر کے حشر میں اٹھے گا. جیسی زندگی ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو جو بات فرمائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا مقصد ہر انسان کا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. تو عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اطاعت کے، کہ زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے کرنے کے وہ کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جو بچنے کے لائق کے احکامات ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. یہ معنی ہے عبادت کے، کہ اپنی کوئی بھی زندگی کا ہر حرکت اور سکون خواہش پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ خواہشات والا ہے، جی چاہی والا ہے، من مانی والا ہے. دوسرا راستہ احکامات والا ہے. احکامات والا راستہ نبی لے کر آتے ہیں، خواہشات والا راستہ فرعون، شداد اور حامان کا ہے. خواہشات والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، حکموں والا راستہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ جیے، دینداری پر مرے. یہ پہلا کام ہے. اس لیے کہ قبر میں ہر آدمی کے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر دینی سوال جواب صحیح مل گیا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی. قبر میں یہی بات کی پوچھ ہوگی. قیامت کے میدان میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ جان کہاں پر لگا کر آئے، حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر آئے. جوانی حکموں پر لگا کر آئے یا خواہشات پر لگا کر کے آئے. مال حکموں کے مطابق کمائے یا خواہشات پر کمائے. خرچ حکموں کے مطابق کیے یا خواہشات پر کیے. جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کر کے آئے. اس لیے کہ علم صرف عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے. اس لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا صحیح غلط جواب پر ہوگا. اگر صحیح جواب مل گیا، حکموں پر زندگی لگی ہے، کمائی اور خرچ کو اور زندگی کو، تو جنت کا فیصلہ ہوگا. اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اگر خواہشات پر زندگی گزری ہے تو آدمی کی آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلا کام ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائے، دینداری کے ساتھ یہ دینداری پر مرے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا کاروبار چھوڑانے کی یا کسی کی نوکری چھوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کا کام ہے. کہ ہر مسلمان کی زندگی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو اس کو اللہ کے اوامر پر کرا کر دے اور اللہ کے حرام سے بچا دے. اس محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے.
تاکہ پورا دین زندگیوں کے اندر میں آ جائے اور پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری کے ساتھ مرے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، جو سچا تھا اسلام سے پہلے، اور اس مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ ان کے اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو پہلے مذہب پر بھی میرا عمل ہو جائے گا اور اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں فرض واجب نہیں ہے اس کا کھانا۔ اس اچھے جذبے سے انہوں نے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام ہم نے مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے پر تمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر کے ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور راستے کی طرف اور کسی مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور رسم رواج کی طرف قوم کے، علاقوں کے، ملک کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر حال میں حکم دیکھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنے کا حکم ہے کہ اس کو رکھ کر کے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دین دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی پوری زندگی میں، پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ اب پورے دین کی کیا بنیاد ہے؟ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگی کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں۔ بنانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اجاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ زندگی اللہ ہی دیتے ہیں، موت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ یہ یقین سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یہ بنے، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یا زندگی کے بنانے کا انداز النظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا، اس کی اجاڑ دیا، بلکہ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک، اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کا سب سے پہلے یقین بنے، اتباع زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کامل ایمان آ جائے، جس کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ جائے۔ کسی کا نام ایمان ہے، کسی کا نام ہدایت ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے عبادت کے لائن کے احکامات ہیں۔ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، حج کا تعلق جان مال دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھی بنا دے، اس کے لیے نماز ہے۔ روزہ ایسا اچھا رکھا جائے کہ جو ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کر دے، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ جو حرام سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے
جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا. کسی الجھن میں پھنس گیا تو اللہ اس الجھن سے نکال دیں گے تقوی کی برکت سے. کوئی نیکی کرے گا تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے, کوئی غلطی کرے گا تو اس غلطی کو معاف کر دیں گے. دنیا کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تقوی کی برکت سے آسان فرما دیں گے. فرمایا تقوی پیدا ہوگا روزہ اچھا رکھنے کے نتیجے میں, یہ غرض ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن اچھی سے اچھی بنانا, جانی عبادت کو. ایسا ہی زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا کہ ہمارے دلوں سے بخل ختم ہو جائے اور شو ختم ہو جائے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے کہ جس کے راستے سے پوری زندگی کامل اطاعت پر آ جائے. اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے پوری امت عبادت پر آ جائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام دین کا یہ رخ نہیں تھا جو اس وقت میں ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھے, کچھ لوگ روزہ رکھے, کچھ لوگ حج کرے, کچھ لوگ زکوٰۃ کرے, بلکہ ہر عبادت ہر فرد امت میں پوری زندہ تھی. اس لیے میرے دوستو عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنے. اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمارے رب ہے. ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا, اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو, لوگوں کے ساتھ تعلقات کو. ماں باپ ہے, بچے ہیں, بھائی بہن ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, پڑوسی ہے, تاجر ہے, گاہک ہے, حاکم ہے, رعیت ہے, یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا, جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ کیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے. عدل کے احسان پر, کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں. احسان پر ہے کہ حق تو دیں گے, حق سے زیادہ دیں گے, اس کا نام احسان ہے. اس سے آگے اثار ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پہ ہاتھ بٹائیں گے. خود بھوکے رہیں گے, دوسرے کو کھلائیں گے. خود ضرورت کا کھائیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے. سادگی اس کے ساتھ شادی کریں گے. مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے. معمولی گھر بنائیں گے, دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے. غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے. اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ بھی جینا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. حیا کے ساتھ جینا, سادگی کے ساتھ جینا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے. اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادی زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں, اور ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. حلال راستہ اپنانا, حرام سے بچانا, اسراف سے نکلنا, سنت پر اپنی زندگی کو لانا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی, خوشی بنے گی. آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا, جلاب ہو جائے گا, قے ہو جائے گی, پھوڑی پھوسی نکل جائے گی. اس لیے کہ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا. جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی, عبادت کی طرف طبیعت چلے گی, عبادت پہ جان پیدا ہو جائے گی. اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی. اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا, سنت طریقے پر لانا, حلال سے کمانا, اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا,
یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا. ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے یہ معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں, کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں, کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے, نہ فرد کے ساتھ, نہ جماعت کے ساتھ, اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی. صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا, اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو, درگزر کرو. اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا, اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے, ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے. اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ, جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں. یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی, ایمان, اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں. اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا. کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے؟ فرمایا ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے. ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی. تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے, بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. اس لیے میرے دوستو, ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے, دوسرا مقصد, بہت زیادہ آواز ہے, تھوڑا کم کر. دوسری چیز میرے دوستو مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر, محنت, دعا کے ساتھ رہے. اپنے محلے میں دینداری آئے, ہمارے پڑوس کے محلوں میں, بستیوں میں, اطراف کی دین آئے, ہمارے شہر میں, ملک میں آئے, اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے. اس کی فکر, محنت اور دعا کے ساتھ جینا یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے, دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے, اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے, ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے, یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے. ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں, استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی. دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے
قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو. تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا, محنت کرنا اور دعا کرنا. یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, فکر, محنت اور دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعضی صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ. فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی, راحت نہیں تھی, ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے. اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے, کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے, تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے, تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دے اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دے تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں. ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے, انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو, لگے رہو اور لگاتے رہو, اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے, یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا, اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے. تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو. اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے کی ہر ایمان والے کی, ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے, ایک استقامت ہے, ایک نصرت ہے, ایک دین ہے, ایک دین کی محنت ہے. اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی, اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی. اس لیے میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے, اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے. اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے, یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہر کام کے پیچھے محنت ہے. معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا, چمک دمک کا, یہ رونق کا, یہ ایسا ہی اندھادھن نہیں بنا ہے, بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے, انسانوں کی جان مال لگی ہے, انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے, اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں, جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بنانے کے لیے اور امت جن مسائل سے دو چار تھی ان مسائل سے نکالنے کے لیے آپ نے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے, یاد سب کیا ہے, یہ اچھی طرح سمجھنا ہے.
آپ اور ہم بخوبی یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت اس زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی، یہاں تک کہ آپ کے زمانے کا نام زمانے جاہلیت ہے، کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں اللہ کے علاوہ 360 کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی، اس درجے کی گمراہی تھی، اور گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ساری انسانیت کے سارے مسائل الجھے ہوئے تھے، کوئی چول اپنی جگہ پر فٹ نہیں تھی، ساری چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔ اب یہ سارے مسائل حل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے اور گمراہی ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام دے کر آپ کو دعوت اور دعا دے کر کے بھیجا، اور آپ نے امت میں کام شروع فرمایا۔ دن میں محنت ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعا ہے، اس لیے آپ کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور رات کو کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو لمبا وقت اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہیں۔ یہی دو کام آپ کو دیے گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے جس سے دنیا میں کوئی چیز چلا کرتی ہے، وہ کوئی وسائل آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس جو طاقت دی گئی وہ دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سمجھائیں، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھائیں، بے حکمی کا نقصان سمجھائیں، اور ان کو آپ آخرت سمجھائیں، یہ بنیادیں آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ اور رات کو ہمارے سامنے آپ آہوزاری کریں، ہماری رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کریں، اور دن میں بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ آپ کا یہی کام ہے۔ رہا آگے کے کام، وہ سارے مسائل ہم اپنی قدرت سے حل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی، اللہ کی حکمت بھی بڑی۔ اللہ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں، اور اپنی قدرت کاملہ سے اور قاہرہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ جو لوگ آپ کی طرف آتے چلے گئے، آپ نے ان کو ایک محنت سے گزارا، اور مکہ مکرمہ میں 13 سالہ جو آپ کی زندگی ہے وہ انفرادی دعوت کا نظام ہے، کہ ہر ایمان والا ایمان قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کو ایمان کی دعوتیں، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوس کو، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ انفرادی دعوت کا نظام 13 سالہ مکی زندگی میں قائم ہوا، لیکن 13 سالہ محنت کے نتیجے میں مکہ میں ماحول نہیں بن سکا چند سو لوگوں کے علاوہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 10 سالہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے 27 سے زیادہ سفر فرمائے، کم و بیش وقت میں۔ کن حالات میں سفر فرمائے کہ آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ایسے حالات میں آپ نے سفر فرمائے۔ صحابہ کا حال یہ ہے کہ پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے، اور ایسی حالت میں ان کے 150 سفر کرائے 10 سال کے اندر میں، نزدیک اور دور کے، چھوٹی بڑی جماعت بنا کر کم زیادہ وقت کے لیے۔ غرض یہ کہ جتنا ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق مدنی زندگی میں 150 سفر کرائے گئے، اور یہ اجتماعی دعوت کا نظام آپ نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ یہ 13 سالہ مدنی اور مکی زندگی کے اندر میں آپ نے امت کو دعوت میں لگایا، اور دعوت میں لگا کر کے سب سے پہلے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا، اس لیے کہ محنت صحیح ہو جائے گی تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک محنت صحیح نہ ہو جب تک زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی مخلوق پر پوری طاقت لگائے اور اس کا رخ خالق کی طرف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مال پر پوری طاقت لگے اور اس کا رخ اعمال کی طرف ہو، عوامل کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی پوری طاقت دنیا پر لگے اور اس کا رخ آخرت کی طرف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے اور پوری انسانیت کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح فرمایا۔ تو محنت کا کیا رخ آپ نے صحیح فرمایا؟ یہ سمجھنا ہے۔ محنت کا رخ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دعوت پر جان مال کتنے لگائیں؟ کیوں بھائی کتنے لگائیں؟ جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنے لگتے ہیں، تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत का रुख सही करने के लिए हर ईमान वाला जो आपकी दावत पर ईमान में आया उसकी जान माल को दावत पर इतनी लगवाई जितना दावत का तकाजा था। इसलिए पूरी 23 साल जितनी तश्कील है वो तकाजे की तश्कील है। अच्छी तरह हयातुस सहाबा को हम पढ़े कि सारी तश्कील तकाजे की तश्कील है, जितना तकाजा इतनी तश्कील। दूसरी बुनियाद जिस पर आपने पूरी उम्मत की जान माल लगाई है वो इबादत है, कि हमारी इबादत में हकीकत पैदा हो जाए और हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए। इसके लिए हर ईमान वाला अपनी जान माल इबादत पर इतनी लगाए कि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए, इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए। हर ईमान वाले की जान माल दावत पर लगवाई गई तकाजे के बकदर, इबादत पर लगवाई गई तकाजे के बकदर। जितना तकाजा है इतना इबादत में अपनी जान माल लगाना ताकि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए। तीसरी लगाने की बुनियाद अखलाक है कि अपनी जान माल को अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाने पर लगाएंगे। यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्किनों पर, मोहताजों पर, मकरूजीन पर, बीमारों पर, मदयूनीन के ऊपर इनकी जरूरतों के हाथ बटाने में और उनकी जरूरतों के पूरा करने में अपनी जान माल लगाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है, ये अच्छे अखलाक के साथ मुत्तसिफ होकर जिंदगी गुजारेगा। इसलिए अपनी जान माल अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाने पर इतनी लगाए जितना अखलाक का तकाजा है। ये तीन बुनियादें हैं जिस उम्मत के संभलने की बुनियाद है और आपने पूरी उम्मत को इन तीन बुनियादों पर लगाया है कि हर ईमान वाला अपनी जान माल दावत पर लगाए, इबादत पर लगाए, अखलाक पर लगाए, जितना लगाए जितना उसका तकाजा है। अमली तौर पर इसी पर उठाया। जब कभी समझाने का मौका आया तो यही बातें समझाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल अमल अफदल, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने फरमाया सला, नमाज। और नमाज कहकर पूरा दीन, पूरी इबादत को बढ़ा दिया। फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उसको कहकर के पूरी अखलाकी लाइन को बयान फरमाया। फरमाया सुम्मा, फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन के सरबलंदी के लिए अपने आप को मिटाना और खपाना। फरमाया ये तीसरी बुनियाद है। दावत, इबादत और अखलाक, ये तीन बुनियादें बयान फरमाई। जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, जाते हुए ये फरमा रहे अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहियो और उसका एहतमाम करते रहियो, यानी अपने दीन को जाये न करियो, अपनी इबादत को जाये न करियो। दूसरी बात फरमाई वमा मलकत ऐमानुकुम, वहां माँ बाप को बयान किया या सबसे नीचे की तबके को बयान किया कि जो तुम्हारे मातहत है उनका ख्याल रखो। और आखिरी बात फरमाई अनफिजू जैसे उसामा, अनफिजू जैसे उसामा, उसामा की जमात को रवाना करो, उसामा की जमात को रवाना करो। आप अपनी जिंदगी में जमात एक बना करके एक झंडा इज्जत उसामा के हाथ में दिया था, आप ये फरमाते हुए अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। ये तीन बुनियादें आपने उम्मत को समझाई। ये हर ईमान वाले की जान माल लगाने की बुनियादें हैं कि इबादत दावत पर लगे जितना दावत का तकाजा है, इबादत पर लगे जितना इबादत का तकाजा है, अखलाक पर लगे जितना अखलाक का तकाजा है, और चौथी लगने की जगह अपनी और अपने मुताल्लिकीन की जरूरतें हैं। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि करो या मरो, बल्कि इस्लाम का मिजाज सारी सहूलतें देकर हुक्म देता है। दीन आसान इसीलिए दिया, इसीलिए पहले माल देता है फिर ज़कात फर्ज करता है, पहले सहूलतें देता है फिर हज फर्ज करता है, पहले सहरी खिलाता है फिर रोजा रखने का हुक्म देता है। इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह के हर अम्र में रहमत का पहलू गालिब होता है और इंसानों के लिए आसानी का पहलू गालिब होता है। इसलिए हर ईमान वाला अपनी और अपने मुताल्लिकीन की जरूरतों के हासिल करने में भी लगे, पूरा करने में भी लगे, लेकिन बकदरे जरूरत लगे, इसराफ से बच करके लगे। ये दो कायदे हैं इसमें, बकदरे जरूरत लगे, इसराफ से बच करके लगे, और अपनी जरूरतों के हासिल करने में भी लगे, पूरा करने में भी लगे। इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत भी नहीं है, नफसानियत भी नहीं है। रहबानियत कहते हैं मलंग पने को, कि आदमी कुछ नहीं करे, बिस्तर उठाकर पूरा फुरता रहे, घर वालों के लिए बोझ बन जावे, या कोई कोना पकड़ करके अल्लाह अल्लाह करे, घर वालों के लिए बोझ बन जावे। क्या इसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है? ऐसा ही नफसानियत की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। नफसानियत कहते हैं मादा परस्ती को, कि आदमी की जिंदगी का मकसद पैसा बन जाए, हलाल से आए हराम से आए पैसा आना चाहिए। ये नफसानियत है, गलत लोगों का सेवा है। ये रहबानियत है, गलत लोगों का सेवा है। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिरात मुस्तकीम है,
کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے صراط مستقیم کا، کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ کیا ترتیب ہو زندگی کی؟ فرمایا زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے گا یا محنت کا تقاضا آ جائے گا، جی نہیں چاہے گا تو جی چاہی کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، اس لیے کہ جی چاہی پورے کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ حرام میں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ حلال میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن حرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جی چاہی توڑنے چھوڑنے کے لیے ہے، اور دنیاوی کوئی تقاضے آ جائے تو ان تقاضوں کو آگے پیچھے کیا جائے اور حکم کو پورا کیا جائے اور محنت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہی زندگی میں ترتیب اللہ کو پسندیدہ ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قربانی دو، قربانی دو، تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کے معنی یہ ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو توڑنا اور چھوڑنا۔ دنیاوی تقاضے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کرنا۔ آپ 12 بجے کھانے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ آپ 2 بجے کھا سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ کھانا لیٹ کیا، میرے لیے قربانی دیا۔ آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہیں، لیکن کام کے اتنا تقاضا ہے کہ آپ 6 ہی گھنٹہ سو سکیں، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا۔ آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن آپ پیدل چلے اور تقاضے پورا کیا، تو پہاڑوں پر چڑھ کر کے لوگوں سے آپ ملے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندہ نے میرے لیے اپنے پیر چھلا دیے اور اپنے آپ کو تھکا دیا۔ اللہ کی یہاں اتنی قدر ہے کہ جس کو میں آپ بیان نہیں کر سکتے میرے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ بھوکا رہ کر کام کرنے کا حکم نہیں ہے، اور سونا چھوڑ کر کے کرنے کا حکم نہیں ہے، پاگل ہو جائے گا آدمی، بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بقدر ضرورت پورا کرنا ہے، اسراف سے بچ کر کے رہنا ہے۔ یہ محنت کی صحیح ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ قائم فرمائی، اور اس محنت میں میرے دوستو اتنی طاقت ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ صدیوں میں جو نقصان ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ اتنا طاقتور رخ ہے کہ صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہوئی ہے۔ کتنے سال میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، نبوت کی محنت کی طاقت ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، وہی کہنا آپ کے پر بند ہو گیا، لیکن نبوت کی محنت کی جو طاقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس زمانے میں بھی نبوت کے نہج پر نبوت کا کام پورا ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا، اللہ اس کے وہی نتائج مرتب فرمائیں گے جو آپ کے زمانے میں مرتب فرمائے۔ اچھی طرح سمجھیں، نبوت کا کام اتنا طاقتور ہے، قیامت تک کے لیے اس کی طاقت ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو، کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی کہنا بند ہو گیا، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے۔ لیکن محنت کی طاقت اس وقت میں ظاہر ہوگی جب محنت صحیح ہو، نعمت پوری ہو۔ دنیا میں کوئی کام ادھورا کرنے سے اس کا پورا نفع نہیں ملتا، نہ کرنے سے اس کا نفع نہیں ملتا، غلط کرنے سے اس کا نفع نہیں ملتا۔ نفع اسی وقت میں ملے گا جب کام کو صحیح کیا جائے، پورا کیا جائے۔ آپ نے گٹلی زمین میں 5 میٹر نیچے ڈال دیا کہ بھئی اگے گی، 5 میٹر نیچے ڈالنے سے اگتی ہے کہ گٹلی؟ آپ زمین پر ڈال کر آگے تو اگے گی؟ نہیں اگے گی۔ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت اندھادھند استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت کے استعمال کی سنتیں ہیں، اس سنتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے کرتے ہیں، احتیاط کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، جب گٹلی آپ صحیح رکھیں گے زمین میں تو اللہ اگائیں گے۔ نطفہ آپ نے صحیح جگہ پر رکھا تو اللہ انسان بنا دیں گے، انسان نہیں بلکہ خاندان بنا دیں گے۔ اگر ایک آدمی نطفہ غلط جگہ رکھتا رہے گا تو قیامت تک آدمی نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، صحیح کام کرنا، پورا کام کرنا محنت کا وہ رخ ہے جو اپنی طاقت اس سے ظاہر کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاقت ظاہر ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے
पूरी उम्मत को बनाने के लिए मेहनत का हीरो कायम फरमाया। और ये कितनी सदियों के लिए हुआ, सिर्फ आपकी सदी के लिए नहीं, आपकी सदी में हुआ और 13 सदियों तक के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हिदायत को ऐसा कायम फरमाया कि दुनिया में हर इंसान के लिए हिदायत की राह हमवार हो गई। जो आया वो दलील की वजह से आया, जो ना आया वो ना समझी की वजह से नहीं आया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेहनत का ये रुख हमारे अंदर कायम हो जाए और उम्मत में कायम हो जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने मेहनत की एक आसान और ताकतवर शक्ल हमको अता फरमाई है। ये दावत और तबलीग की मेहनत ये बहुत ताकतवर मेहनत है। शर्त ये है कि सही हो जाए और पूरी हो जाए तो ताकतवर है। ये नबूवत का काम है, सही हो जाए पूरा हो जाए तो नबूवत का काम है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिसके जरिए से अल्लाह ने इस काम को शुरू फरमाया, वो यूं फरमाते थे कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूं। ये बड़े आदमी की कही हुई बड़ी बात है। मौलाना इलियास साहब अपने जमाने के बड़े लोगों में ये भी एक बड़े आदमी थे। वो यूं फरमाते हैं कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम समझकर मैं कर रहा हूं। तो जब इनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आप फरमाया मैं इस मेहनत से ये चाहता हूं कि मेहनत करते करते मेहनत करने वाले वहां तक पहुंचे जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़कर गए थे। ये मंजिल है तबलीग की। क्या मंजिल है? चिल्ला 4 महीना ये मंजिल नहीं है, ये इब्तिदाई चीज है। जैसे अलीबाता पढ़ते हैं हाफिज आलिम बनने के लिए, ABCD पढ़ते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, ऐसा ही मेहनत की एक शक्ल है, इब्तिदाई शक्ल। अगर ये सही हो जाए, पूरी हो जाए, तो अल्लाह उसके जरिए से ऐसा मजमा दुनिया में बनाएंगे कि जो मजमे में वो बुनियादें होंगी जो बुनियादें सहाबा में थी। तो सहाबा को अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बुनियादों पर छोड़ा ये समझना है। आपने पूरी उम्मत को जिन बुनियादों पर छोड़ा है वो 2 बुनियादें हैं। एक पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ था। क्या था? एक पूरा दीन था और हकीकत के साथ था। इसलिए कि दीन है और अधूरा है तो दुनिया में नकद मुसीबत आएगी जैसे अभी आ रही है, और दीन पूरा होगा तो अल्लाह की मदद रहमत बरकतें आएगी। ये पक्की बात है, पुरानी बातें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात का खुलासा यही है। इसलिए दीन पूरा था, हकीकत के साथ था। एक बुनियाद ये थी 100% ईमान वालों में, जो कुरान में है वही जिंदगी में है। कानू किताब अल्लाह यमशून, जमीन पर चलते फिरते अल्लाह की किताब थे, जो कुरान में है वही जिंदगियों में है। एक बुनियाद थी। दूसरी बुनियाद मेरे दोस्तों ये थी कि 100% ईमान वालों ने अपनी जान और माल को अल्लाह के और अल्लाह के दीन की मेहनत के मुकाबले में बेकीमत बनाया। कि हमारी जान की और हमारे माल की कोई भी कीमत नहीं है अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मुकाबले में। एक जान का तकाजा है तो एक लगा सकते हैं, और 1000 जानें लगानी पड़े तो 1000 जानें लगा सकते हैं। 100 रुपया लगाना पड़े तो 100 रुपया लगा सकते हैं, और झाड़ू मार कर लगाना पड़े तो झाड़ू मार कर लगा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह की निस्बत पर जब लगा देंगे तो अल्लाह हमको उजाड़ेंगे नहीं, अल्लाह हमको आबाद कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह के साथ मामला है सही मेहनत करना, और अल्लाह के साथ मामला करने वाला कभी भी कोई आदमी घाटे में नहीं रहता। हज़रत सुहैब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा रवाना हुए तो मक्के वालों ने सारा माल ले लिया, पहने कपड़े इनको मदीना जाने दिया। आप अभी कुबा में थे और आपने देखकर ये फरमाया रबी अलबै व अबा यहया, ए वो यहया बहुत नफे का सौदा करके आए हो। हालांकि लुट लुटा कर आए हैं, पहने कपड़ों में आए हैं, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि अबू यहया बहुत नफे का सौदा करके आए हो। और ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो बहुत ज्यादा खर्च करने वाले थे उसमें हजरत सुहैब थे। हजरत उमर फरमाते थे तुम इसराफ करते हो, फरमाया मैं इसराफ नहीं करता, इसलिए कि खैर के काम में कितना भी लगाओ वो इसराफ नहीं होता है, इसलिए मैं खैर के कामों में ही लगाता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों अपनी जान माल को बेकीमत बनाया था अल्लाह के और अल्लाह के दीन की मेहनत के मुकाबले में। ये बुनियादी चीजों, जिन 2 बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इस मजमे से जो कमजोर है और थोड़ा है इतना बड़ा काम लिया। कितना बड़ा काम लिया? सदियों तक के लिए हिदायत का काम लिया, और करोड़ों इंसानों की जन्नत का मसला हल हुआ और जहन्नम से इंसानियत बची। इतना बड़ा काम हुआ है और सिर्फ 23 साल में हुआ, और इन 2 बुनियादों की वजह से हुआ। और इन 2 बुनियादों पर जो पहुंचे हैं वो सही मेहनत के रास्ते से पहुंचे हैं। किसके रास्ते से पहुंचे? सही मेहनत के रास्ते से।
اور میرے دوستوں آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں صرف 1800 جانے گئی ہے، اور 1800 میں 500 صحابہ کی شہادت وجود میں آئی ہے، اور اتنا بڑا کام دنیا میں ہوا۔ آج روزانہ 2000 سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں فساد پھیلتا ہے، دنیا میں بے اطمینانی پھیلتی ہے، بدامنی پھیلتی ہے۔ آپ کے صرف 23 سالہ کام کے نتیجے میں اتنے آدمیوں کی جان دے کر اتنا بڑا کام دنیا میں وجود میں آیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو عطا فرمایا ہے، وہ کام کا نفع اسی وقت میں ظاہر ہوگا، اور اس کا نفع یہ ہے کہ ایک مجمع ایسا بنے کہ جس میں 2 بنیادیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک پورا دین ہو، حقیقت کے ساتھ ہو۔ دین پورا ہے تو مدد ہوگی، حقیقت ہوگی تو وعدہ پورا ہوگا۔ شکل کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے۔ محنت کی وہ شکل زندگی میں زندہ ہو جو شکل اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی حکم کو پورا کرنے کے لیے، محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو توڑے چھوڑے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرے۔ اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو یہ 2 بنیادیں امت میں زندہ ہوئی جس سے اللہ نے کام لیا۔ تبلیغ کی محنت سے یہ 2 بنیادیں امت میں زندہ کرنا مقصود ہے۔ جب ایک مجمع ایسا بنے گا جس میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے کام لیں گے۔ اور یہ مجمع چاہے تھوڑا ہو یا چاہے کمزور ہو، اگر تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو اس کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یزدکم قوۃ الی قوتکم، میں اپنی قوت تمہاری قوت میں ملا کر تم کو قوی بنا دوں گا۔ اور اگر تم تھوڑے ہوں گے تو اللہ کے لشکر بہت ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، فرمایا تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر ہے۔ اللہ اپنے لشکروں کو ساتھ کر کے اللہ آپ سے کام لے لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے دوست ایک بڑا کام دیا ہے۔ ہمارے اس کام کی محنت کی 2 ہی شکلیں ہیں۔ آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے اس پہ 2 ہی شکلیں ہیں محنت کی، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے۔ ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے۔ اور آپ نے 2 ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے سابقین اولین کے ساتھ ہے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ ان 2 جماعتوں کے پیچھے چلے، فرمایا اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں جماعتیں سچے لوگوں کی جماعتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر و انصار کو سچا کہا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور سارے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ مقامی محنت میں نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے کرنے کے یہی کام ہے کہ یا تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو مال کو لے کر یکسوئی کے ساتھ پھر رہا ہوگا، اپنی دنیا سے پوری طرح کٹ کر یا اللہ میں لگے گا، نبی میں لگے گا اور آخرت میں لگے گا، تاکہ اس کے اندر میں استعداد پیدا ہو پوری زندگی کام کرنے کی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، کوئی بھی آدمی پوری زندگی نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کی تشکیل ہے، نہ اس کی ترغیب ہے، تو کیا کرے گا؟ تو پھرے گا، پھر کر واپس آئے گا، واپس آ کر مقامی کام کرے گا۔ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں اللہ ہی نے دی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہے۔ ان ذمہ داریوں کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایک آدمی ہمیشہ نہیں پھر سکتا ہے، اس لیے پھرے گا تاکہ اپنے اندر میں طاقت پیدا ہو اور اس کے بعد زندگی بھر مقامی کام کو کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی محنتوں پر پوری امت کو اٹھایا ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجر اور انصار کے ساتھ ہے، اور جو ان کے پیچھے چلے ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت میں بھی محنت کے یہی 2 رخ ہے، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے۔ کہ نقل و حرکت ایک مرتبہ ہر ایمان والا جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگائے، ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے کہ جس کے ذریعے سے دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے۔ یہ تبلیغ کی غرض ہے۔ تبلیغ کی محنت ان 2 مقصد کے لیے ہے، ایک دل بنانے کے لیے ہے اور ایک فکر بدلنے کے لیے ہے۔ دل بنے گا تو دین بنے گا، فکر بدلے گا تو محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام، یہ 2 بنیادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے
کہ ہر ایمان والا ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے، اپنا فکر صحیح کرے۔ اب کیسے صحیح ہوگا یہ دونوں چیزیں؟ صرف پھرنے سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھرنے کی مثال برتن کی ہے، بسلری کا پانی ہے، پانی آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن ایک تو ہے پانی کا بوتل ہے لیکن خالی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اگر پانی ہے تو اس کی قیمت ہے، دودھ ہے تو اس کی قیمت ہے، شہد ہے تو اس کی اور قیمت ہے، چاندی ہے تو اور قیمت ہے، سونا ہے تو اور قیمت ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے، ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں اندر کی چیز کو۔ جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا اس کی طاقت بنے گی۔ اس لیے پھرنے کی مثال برتن کی ہے، اور اس کے اندر کی طاقت، اس کی روح اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت دعوت اور دعا میں ہے، اس میں ہے۔ دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ دعوت پہ کیا چیز ہے؟ اور میں دعوت پہ اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت ہے، اللہ آخرت کی طرف دعوت ہے۔ اس لیے دعوت اور دعا، اللہ کے سامنے گھنٹوں دعا میں اور آہوزاری میں لگنا، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ۔ اس لیے کہ جہالت کے ساتھ کریں گے تو دنیا میں جہالت پھیلے گی، علم کے ساتھ کریں گے تو دنیا میں علم پھیلے گا۔ اس لیے دعوت کے علم کے ساتھ دعوت اور دعا۔ تو دعوت کا علم کیا ہے؟ دعوت کا علم بشارت اور انذار کا علم ہے، وعدے اور وعید کا علم ہے، ترغیب اور ترہیب کا علم ہے، اور فضائل کا علم ہے۔ اس لیے کہ حق دلوں میں جو جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، مبشرین ہے، منذرین ہے، کہ بشارت سنائیں گے کہ سچ بولو گے تو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے۔ صدقہ کرو گے تو مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ مٹنے کا راستہ ہے، یہ بڑھنے کا راستہ ہے، یہ بشارت ہے، یہ انذار ہے۔ اس لیے دعوت کے علم کے لیے گھنٹوں فضائل کی تعلیم ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر میں دعوت کا علم آئے، اور اپنی دعوت علم کے ساتھ دیں۔ کہ کلمے کی دعوت ہے، کلمے کے فضائل ہے، نماز کی دعوت ہے، نماز کے فضائل ہے، علم اور ذکر کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اخلاق کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اور اخلاص کی دعوت ہے، اس کے فضائل ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، اس کے فضائل، اس کے وعدے اور وعید ہے۔ اس لیے فضائل کی تعلیم کے ساتھ اور علم کے ساتھ دعوت اور دعا، اور دعوت اور دعا ذکر کے ساتھ، کہ ہم خود ہی اللہ سے غافل ہیں۔ تو سویا ہوا آدمی سوئے کو کیا جگائے گا؟ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے؟ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمارا روز تعلق بڑھے، نوافل کی کثرت سے، فرائض کے اہتمام سے، سنتوں کے اہتمام سے، نماز کے بنانے کی محنت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر اذکار کے اہتمام سے، اذکار مسنونہ کے اہتمام سے، گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا اور آہوزاری کرنے کے راستے سے اللہ سے روز ہمارا تعلق بڑھے۔ محبت کا تعلق بڑھنا چاہیے، خشیت کا تعلق بڑھنا چاہیے، اور یقین کا تعلق بڑھنا چاہیے اللہ سے۔ محبت بڑھے گی تو اطاعت بڑھے گی، ڈر بڑھے گا تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، یقین زندگی میں آئے گا تو پوری زندگی میں استقامت آئے گی۔ اس لیے اللہ سے روز ہمارا تعلق بنے۔